بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایک نئے ٹوٹکے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ٹوٹکوں کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اچھے ٹوٹکے آپ تک شیئر کروں گا، آپ کو پسند آئیں گے، آپ کو فائدہ دیں گے۔ آج ایک نیا ٹوٹکا آپ تک شیئر کرتا ہوں ان حضرات کے لیے جو یہ کمپلین کرتے ہیں کہ میرے پاؤں میں جلن بہت ہوتی ہے، پاؤں میں یعنی خارش آتی ہے، خون کی سرکولیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ ان حضرات کے لیے، یا مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب چپل پہنتے ہیں تو اس میں یعنی برداشت نہیں ہوتا کہ چپل کو اتار دیں، پاؤں کو کھلا رکھیں، نیچے سے بہت سخت جلن ہوتی ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پانی آپ کثرت سے استعمال کریں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے ایلو ویرا جس کا نام ہے، اپنے اپنے علاقے میں اپنی زبان میں اس کو نام لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوارغندل اس کو بولتے ہیں، لیکن لفظ اصل جو اس کا ہے وہ ایلو ویرا ہے۔ اس کو اس طرح کرنا ہے کہ اس کا تقریباً ہاتھ کے برابر، یعنی جو لمبا، تقریباً آپ اس کو کر لیں 7-8 انچ لمبا پیس کاٹیں ایلو ویرا کا۔ یہ ایلو ویرا آسانی سے دستیاب ہے، کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، ہر نرسری سے میسر آ جاتا ہے۔ کچھ گھروں میں، کچھ پارکوں میں، تقریباً امید کرتا ہوں کہ گھروں میں جو لوگ پودوں کے خواہشمند ہوتے ہیں یا جو شوق رکھتے ہیں تو وہ گھر میں لازماً ایسا ایک گملے میں اس کو لگا لیتے ہیں، تو وہ پروان چڑھتا رہتا ہے۔ بڑی اچھی چیز ہے، بڑی ہی پیاری چیز ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک۔ سر میں نے کہا ہے کہ بالوں میں بھی آپ اس کو لگائیں تو آپ کی خشکی کو دور کریں گے۔ اگر آپ اس کو اندر یعنی کھائیں آپ اس کو تو اس کے لیے بھی بڑے فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ پاؤں کی بات کی ہے تو وہ میرا آج کا جو ٹاپک ہے، جو میرا ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کہ جلن کے لیے، تو اس کو آپ نے اوپر سے چھلکا اتار دینا ہے ایک طرف سے، یعنی اوپر والے حصے سے آپ اس کا چھلکا اس طریقے سے اتاریں کہ اس کا جو گودا ہے وہ زائل نہ ہو۔ گودا تو خیر بیچ میں اس کے سخت ہوتا ہے، تو اس کو یہ کرنا ہے آپ نے کہ کوئی چیز ایسی لے لیں، مثال کے طور پر جو گھروں میں کانٹا وغیرہ ہوتا ہے، جسے ہم کوئی چیز وغیرہ استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، ایسا کانٹا لے لیں اور اس کے اندر جو اوپر سے چھلکا اتارا ہے تو ہلکی ہلکی لکیریں لگا دیں تاکہ وہ کھردرا ہو جائے، اس کے اندر سے جو لوشن سا ہے وہ ذرا باہر ہمیں ضرورت ہے تو وہ نکلنا شروع ہو جائے۔ تو اس کو جگہ جگہ لکیریں لگا لیں، اور اب یہ کرنا ہے کہ رات کے وقت آپ نے سونے سے پہلے پاؤں کو دھو کر پاؤں کو خشک کر کے کسی کو بھی آپ کہہ دیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، تقریباً 5 منٹ تک جو آپ کا پاؤں کا تلوا ہے، یہ نیچے والا حصہ ایڑی سے آگے اس پر رگڑیں اس کو، اور 5 منٹ تک اس کو ہلکا ہلکا مساج کرتے رہیں۔ جو اس کے اندر ایلو ویرا کا جو لوشن ہے وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لگتا جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر صحیح طریقے سے نہیں لگ رہا تو آپ وہ کانٹا لے کر، جیسے پلس کا نشان ہوتا ہے اس طرح پہلے سیدھے سیدھے لکیریں لگائیں، پھر دوسرے طریقے سے لگا کے اس کو زخمی کر لیں اور پھر آپ اس کو پاؤں پر رگڑیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیز جو پاؤں کی جلن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ نے استعمال یہ کرنا ہے کہ تقریباً 10 دن تک لگاتار آپ ایسا کرتے رہیں۔ رزلٹ آپ کو انشاءاللہ 3-4 دن کے بعد ملنا شروع ہو جائے گا، اور یہ بڑا بہترین نسخہ ہے۔ اس سے آپ کی خارش، جلن یہ ختم ہو جائے گی اور آپ سکون کی نیند سو سکیں گے، سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے۔ استعمال آپ نے کرنا ہے،
اور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ جب آپ کو فائدہ ملے تو پھر کائنڈلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آگے شیئر کرنا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو اس کی تکلیف ہے، بہت زیادہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی میرے پاؤں میں جلن ہوتی ہے۔ تو بہترین زبردست یہ ٹوٹکا ہے، آزمایا ہوا ہے، آپ ایسا کریں، 2-4 دن کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ تو انشاءاللہ جب اچھی بات سامنے آتی ہے تو پھر اپنے تک محدود نہیں رکھتا بندہ، اس کو شیئر کرتا ہے۔ میرے اس ٹوٹکے کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن بنا ہوا ہے اس کو دبا دیں تاکہ نئی سے نئی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچتی رہے، یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہے۔ آپ بھی اس سلسلے میں شامل ہو جائیں گے، یہ صدقہ جاریہ ہے، کسی کو بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے یہ آخرت کا بہت بڑا اجر ہو جائے گا۔ اور بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ کسی کے کام آ جائیں، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اجازت چاہتا ہوں نئی ویڈیو آنے تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔